سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ جب موسیٰ نے کہا اپنے خادم سے، نوجوان سے، یہ نوجوان خادم کون تھے؟ یہ یوشع بن نون تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ خادم تھے۔ اور یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ اپنی خدمت کے لیے کچھ لوگوں کو، نوجوانوں کو رکھ لیتے تھے، تو یہ یوشع بن نون جو ہے وہ ان کے خادم تھے، اور ان کو اپنے ساتھ میں لیا، اپنا ساتھی بنایا اور ان کے ساتھ نکلے۔ اور حضرت یوشع بن نون سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ اب میں ٹھہروں گا نہیں جب تک کہ میں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا مجھے کئی سال گزارنے پڑے، اگر سینکڑوں سال بھی سفر کرنا پڑا، میں سینکڑوں سال سفر کروں گا، لیکن میں اس جگہ پر پہنچ کر کے رہوں گا جہاں پر اس بندے سے میری ملاقات ہونے والی ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو علم میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اس واقعے میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ علم کتنی قیمتی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، آسمان سے ان کے پاس وحی آتی ہے، نبیوں کو جو علم کا ذخیرہ دیا جاتا ہے عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کا دماغ میں اتنا پاور ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس میں وہ علم سما سکے جو انبیاء کے قلوب پر اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، جو ان کے ذہن و دماغ کو روشنی عطا فرماتا ہے۔ بہت علم والے تھے حضرت موسیٰ، ایسا نہیں کہ کم علم والے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ بھائی فلاں مقام پر ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو علم میرے پاس نہیں ہے، فوراً کیا کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اس بندے سے ملنا ہے، میں ملوں گا اس بندے سے۔ یہ علم کا شوق ہے کہ بھئی ایک آدمی کے پاس وہ نالج ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میں اس سے جا کر کے وہ نالج حاصل کروں، یہ علم کا شوق ہے حضرت موسیٰ کا۔ اچھا، ملنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ یہ کہاں ملنے کے لیے گئے تھے حضرت موسیٰ؟ حضرت خضر سے۔ اہل علم نے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بھائی مصر میں تو کہیں پر بھی دریاؤں کا سنگم نہیں ہے، تو یہ مصر میں تو ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ کہاں کے تھے؟ مصر کے تھے، ایجپٹ کے تھے، ایجپٹ میں کہیں پر بھی دریاؤں کا سنگم نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں حضرت موسیٰ ملنے کے لیے گئے تھے؟ اہل علم نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے قریب ترین جگہ جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہ ہے سوڈان۔ سوڈان کا شہر ہے شہر خرطوم، بہت مشہور شہر ہے۔ وہاں پر دریائے نیل کی دو شاخیں البحر الابیض اور البحر الارزق یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر سے ملاقات کے لیے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے مصر سے سوڈان گئے تھے، یعنی مصر سے سوڈان کا اگر آپ فاصلہ ناپیں تو تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ 1200-1300 کلومیٹر کس کو بولتے ہیں آپ کے سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں، ہندوستان میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک آپ پہنچ جائیں، پیدل سفر طے کر کے گئے۔ علم کا حصول اتنا اہم ہے انبیاء کے لیے، اور علم کی اتنی چاہت انبیاء کے دلوں کے اندر ہوتی ہے کہ 1200-1300 کلومیٹر سفر طے کر کے گئے ہیں، کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ سب سے بڑی نصیحت ہمارے نوجوانوں کے لیے تو یہ کہ دیکھو علم کتنی قیمتی چیز ہے، کہ انبیاء کو اس کی چاہت ہے، حالانکہ انبیاء کے پاس کوئی علم کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈالا کہ آسمان سے وہی بھیج رہا ہے، پر حضرت موسیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے کہا بھی نہیں حضرت موسیٰ سے کہ جاؤ تم اس بندے سے ملو، انہوں نے خود کہا یا ربی کیف لی بھی، کیا ہے میرے رب، کیسے میں اس سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ جب یہ پتا چل گیا بھائی اس دنیا میں ایک بندہ ایسا ہے جو مجھے وہ نالج دے سکتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو کہا کہ نہیں، اب تو اس سے مل کر کے اس سے علم حاصل کرنا ہے۔ یا ربی کیف لی بھی، اللہ تعالیٰ میں کیسے ایسے بندے سے ملوں گا جو مجھے وہ علم دے سکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اتنا علم کا شوق ہے، سینکڑوں کلومیٹر سفر طے کر کے پیدل پہنچے ہیں، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے سے وہ علم لے لے۔ تو اس میں پہلی بہت اہم ترین نصیحت یہ ہے کہ بھئی علم کا شوق اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ اب علم کے لیے جو سہولتیں میسر ہیں کسی زمانے میں نہیں میسر تھی۔ پر دیکھنے میں آتا ہے آپ کی مسجد میں درس ہو رہا ہے اور نوجوان ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں۔ امام صاحب بیچارے ریاض الصالحین لے کر کے، کبھی صحیح بخاری لے کر کے، کبھی قرآن مجید لے کر کے تفسیر کے لیے بیٹھتے ہیں۔ 10 منٹ انسان کے لیے گوارا نہیں ہوتا ہے نوجوانوں کو کہ نماز میں ٹھہر جائے، 10 منٹ بیٹھ کر کے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سن لے۔ ایسا بھی نہیں کہ کوئی بھئی اڈانی امبانی ہے، یہ 10 منٹ جو انہوں نے درس سن کر کے بچا لیا تو یہ کروڑوں روپیہ بنا لیں گے، ہاں یہ کوئی بہت اہم ترین چیزوں میں صرف کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ ہاں ان کے پاس وقت کی کوئی ویلیو ہے، بہت وقت کی قدر نہیں ہے لیکن علم کی بھی قدر نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ وقت بچا کر کے کسی اچھی چیز میں لگا رہے ہیں۔ کتنا دیکھنے میں آ رہا ہے آج کل تو کہ بڑے بڑے کبار علماء مسجدوں میں لوگوں کے آتے ہیں، پہلے اتنے علماء میسر نہیں ہوتے تھے، نہ سہولتیں اتنی سفر کی ہوتی تھیں۔ اب تو ماشاءاللہ کبار اہل علم ہندوستان بھر کا دورہ کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد میں کوئی بڑے شیخ آئے ہیں، بڑے عالم دین آئے ہیں، لیکن لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر سہولتیں تو لوگوں کے پاس آ گئی علم حاصل کرنے کی، لیکن شوق دلوں سے ختم ہو گیا ہے۔ خود دیکھیں آپ آن لائن ماشاءاللہ کتنے سارے کبار علماء ماشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے
دین سکھا رہے ہیں، عقیدے کے ماہر ہیں، فقہ کے ماہر ہیں، حدیث کے ماہر ہیں، منہج کے ماہر ہیں، اور الگ الگ دروس ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اخلاق و آداب پر گفتگو ہو رہی ہے، اچھی اچھی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، اور ویورز کی تعداد دیکھو تو کوئی 10 لوگ لائیو سن رہے ہیں، کہیں 20 لوگ لائیو سن رہے ہیں، اور ویوز جو ہے وہ 1,000 1,500 آ رہے ہیں، اور تارک مہتا کا الٹا چشمہ چل رہا ہے، کروڑوں میں ویوز آ رہے ہیں، کیونکہ اس میں تفریح مل رہی ہے۔ کیوں؟ اسی یہ علم کی قلت کی ہو گئی ہے، بلکہ لوگ یہ جو ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے بھی انٹرٹینمنٹ چاہیے لوگوں کو، کہ کوئی انٹرٹین کرے تب اس کو سنیں گے ہم۔ علماء انٹرٹین نہیں کرتے نا، یہ اخوانی ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ بہت انٹرٹین کرتے ہیں اور ایران توران کی باتیں کرتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے۔ یہ کیا مولوی لوگ صرف نماز روزہ حج زکات توحید شرک یہی سب بولتے رہتے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار کی طرح تقریر کرو، ایران اسرائیل یہ وہ ایک دم گلوبلائزیشن اور الگ الگ مشکل مشکل انگلش کی اصطلاحات استعمال کرو تب مزہ آئے گا۔ تفریح حاصل کرنا چاہتے ہیں اہل علم سے، علم نہیں سیکھنا چاہتے، تفریح چاہتے ہیں لوگ کہ ان کو لوگوں کو انٹرٹین کیا جائے۔ اس لیے ایسے مولوی لوگوں کا ریٹ بہت ہائی ہے، ریٹنگ ان کی بھی بہت ہائی ہے، جو انٹرٹین کرتے ہیں تقریر کے اندر۔ علم تفریح کے ساتھ نہیں آتا ہے، علم آپ کی روح کو جلا بخشتا ہے، آپ کے دل کو سکون پہنچاتا ہے، لیکن اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، ڈٹنا پڑتا ہے، جیسے نماز میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے، ویسے جو علمی دروس کی مجلسیں ہوتی ہیں نفس پر بھاری پڑتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ آپ کو علمی مجلسوں سے دور رکھے، کیونکہ علم حاصل کریں گے تو آپ اپنی بھی اصلاح کریں گے، دوسروں کی بھی اصلاح کریں گے، تو آپ کی نفس کے ذریعے سے آپ کو بے چین کرتا ہے علمی مجلسوں سے، کہ نکلو بھاگو یہاں سے، جاؤ یوٹیوب پہ کسی درس سننے کے بجائے جاؤ کوئی فلم دیکھ لو، کوئی کامیڈی والا ویڈیو دیکھ لو، یا کوئی نیوز سن لو، نیوز سنیں گے لوگ گھنٹوں تک کے، لیکن کسی اہل علم کے خطاب سے استفادہ نہیں کریں گے، کیونکہ علم کا شوق ختم ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں نبیوں میں علم کا شوق کتنا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے اضافے کے لیے حکم نہیں دیا کہ آپ دعا کریں۔ علم میں کتنی قیمتی چیز ہے کہ رسول اللہ کو حکم دیا گیا، وقل رب زدنی علما، اور کہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں زیادتی فرما۔